السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ 21 روز کی مسلسل عدالتی جنگ کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف کو سپر اوور میں بڑی کامیابی ملی۔ بلے کا جو نشان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جولی میں ڈال دیا گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے آخری اوور میں کیسے زبردست جو ہے وہ بیٹنگ کی اور تمام جو دلائل، تمام جو لاجکس تھے، وہ قانونی جو پوائنٹس تھے وہ چیف جسٹس کے سامنے رکھ دیے۔ ہمیں یہاں پر جو الیکشن کمیشن کی ٹیم ہے اور اکبر ایس بابر وہ مکمل طور پر لاجواب نظر آئے، اور یہ جو سارا کریڈٹ ہے وہ آج سمجھ میں آیا کہ بھئی بیرسٹر گوہر علی خان کو کیوں عمران خان نے چیئرمین پی ٹی آئی بنایا ہے، اور ان کے جس زبردست انداز میں یہ دلائل سامنے آئے۔ اور ایک ایسا پوائنٹ سماعت کے دوران آیا جب چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بیرسٹر گوہر نے لاجواب کر دیا اور عدالت میں سناٹا چھایا رہا۔ کسی کے پاس اس سوال کا یا کس سوال کا جواب نہیں تھا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کامنٹ باکس میں جا کر اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ناظرین، آج کا دن جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا منفرد دن ہے، جس دن پاکستان تحریک انصاف کو اس کا جو انتخابی نشان تھا بلہ، وہ چھیننے میں جو عدالتی جنگ تھی وہ مسلسل پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کے درمیان جاری رہی۔ 20 دسمبر کو الیکشنز ہوئے، پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن، ان کو کالعدم قرار دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا بلہ چھیننے کی کوشش کی گئی اور ایک عدالتی جنگ کا آغاز ہوا، جو لاہور ہائی کورٹ میں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کبھی یہ پشاور ہائی کورٹ گیا، اور پی ٹی آئی نے وہ جسے کہتے ہیں کہ پلٹنا جبٹنا، پلٹ جبٹ کر پھر وار کرنا، یعنی ایسا موقع بھی آیا کہ پی ٹی آئی پشاور ہائی کورٹ میں ان کو بلہ مل گیا، پھر واپس ہو گیا، پھر مل گیا، پھر معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گیا۔ بنیادی جو نقطہ ہے یہاں پر وہ صرف اتنا تھا، ایک تو الیکشن کمیشن کی یہ جورسڈکشن بنتی ہے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھین سکتے ہیں۔ دوسری جو اہم سوال ہے وہ یہ تھا آج عدالت میں کہ بھئی کیا کوئی سیاسی یعنی کہ جو آئینی ادارہ ہے لائک الیکشن کمیشن، کیا وہ اپنے فیصلے کا جو ڈیفینڈ ہے، جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے اس کے لیے وہ اپیل دائر کر سکتا ہے؟ یہ دوسرا سوال تھا۔ تیسرا جو نقطہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے آج عدالت میں اٹھایا وہ یہ سوال تھا کہ بھئی سپریم کورٹ کی ایک اپنی ججمنٹ ہے، جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا، ریسنٹلی یہ ججمنٹ آئی ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے کہ بھئی ایک جو 5 جج ہیں وہ کیا بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا سیاستدان اہل ہے، کون سا نااہل ہے، اور اس کی اہلی اور نااہلیت کتنی بنتی ہے؟ یہ بیسک جو ہیومن رائٹ ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے اور یہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہی سوال آج بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے چیف جسٹس کے سامنے اٹھایا کہ بھئی کیا 5 بیوروکریٹس الیکشن کمیشن میں بیٹھ کر کسی سیاسی جماعت سے ان کا نشان چھین سکتے ہیں؟ کیا ان کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے؟ اگر یہ غلط روایت آج پڑ جاتی تو یقین کریں کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی جو 70-76 سالوں میں کبھی بھی پاکستان میں ایک بھی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروا سکا، اس کے لیے سب سے آسان یہ رستہ تھا کہ جب غیر جمہوری طاقتیں یہ فیصلہ کرتی کہ بھئی کس سیاسی جماعت کو کھڈے لائن لگانا ہے، کس کو الیکشن کی دوڑ سے باہر رکھنا ہے، تو وہ صرف ایک کام کرتے، الیکشن کمیشن کو جیسے کہ ابھی بھی مبینہ طور کے اوپر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بھئی الیکشن کمیشن کسی اور کے کہنے کے اوپر فیصلے کر رہا ہے، اگر اس بات کو سچ مان لیا جائے تو پھر بڑا آسان ہو جائے کہ بھئی الیکشن کمیشن جو ہے اس کو مبینہ طور کے اوپر آپ کنٹرول کریں، اس کے بعد جس مرضی جماعت کو آپ جب دل چاہے آپ اس کو سائیڈ لائن کے اوپر لگا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 9 کروڑ عوام
ایک بات بار بار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بھائی الیکشن کمیشن کا کام یہ ہوتا ہے، آج وہی بات عدالت میں بھی ہوئی کہ آسان بنانا، الیکشن کا جو پروسیجر ہے آسان بنانا، ہر سیاسی جماعت کو یہ آسانیاں پیدا کرنا، ٹرن آؤٹ جو ہے ووٹر کا وہ زیادہ سے زیادہ ہو، لوگوں کو ٹیچ کرنا، آپ ووٹ ڈالو تاکہ ملک میں جمہوری روایات جو ہیں وہ مضبوط ہوں، لوگوں کا سسٹم کے اوپر اعتماد بڑھے، لوگوں کا الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد بڑھے، لوگوں کو ٹرین کرنا، پروموشنز کرنا کہ ووٹ ڈالو، یہ آپ کے مستقبل کا مسئلہ ہے، لوگوں کو باہر نکالنا، پولیٹیکل پارٹیز کو انکریج کرنا کہ آپ جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنیں، آپ الیکشن میں آئیں، ان کے لیے جو ہے وہ نشانات الاٹ کرنا، ایسے نشانات الاٹ کرنا جو زیادہ ویزیبل ہوں، جو زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آتے ہوں، جو عام روٹین میں ریلیٹیبل ہوں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس پروسیجر کا حصہ بنیں۔ لیکن الیکشن کمیشن جو ہے اس کی جو روایت رہی ہے یا جو چیزیں رہی ہیں وہ تو ایسی رہی ہیں کہ یہ مخصوص سیاسی جماعتوں کو یعنی کہ پروموٹ کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور مخصوص سیاسی جماعتوں کو یعنی کہ باہر رکھنا یا الیکشن کا اس طریقے سے پارٹ نہ بننے دینا، ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے۔ لیکن عدالت ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر یہ اجازت جو ہے وہ ملتی ہے۔ اب بلے کا نشان کا جو فیصلہ ہے سپر اوور ہو چکا ہے، فیصلہ کچھ دیر میں سنایا جائے گا، اور یہ جو فیصلہ ہے ابھی تک کی جتنی بھی ہیئرنگ ہوئی ہے یا جس طرح سے آج دلائل دیے گئے ہیں اس کے بعد یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو مل جائے گا۔ اب کوئی ایسی لاجک، ایسا کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ نشان جو ہے وہ چھینا جائے۔ جیسے ہی یہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو ملتا ہے تو عمران خان نے جیل سے یہ اعلان کیا ہے کہ میں بھی سپریم کورٹ میں اب جاؤں گا اگر مجھے الیکشن لڑنے سے روکا گیا تو۔ عمران خان کو بیسیکلی ان کا میاں والی والا جو حلقہ ہے اور لاہور کا جو دونوں حلقے ہیں ان سے الیکشن کی دوڑ سے باہر کر دیا گیا ہے، ان کے کاغذات نامزدگی کو منظور نہیں کیا گیا۔ عمران خان یہ کیس لے کر اب سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور ان کو امید ہے یہ سپریم کورٹ سے کہ وہ بلہ بھی واپس کرے گی اور سپریم کورٹ جو ہے وہ عمران خان کو بھی یہ موقع فراہم کرے گی کہ وہ الیکشن لڑیں۔ جب نواز شریف کی نااہلی کا کیس تھا اس میں بھی چیف جسٹس نے خود یہ ریمارکس دیے تھے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کو ایک ٹائم کے اوپر یا کسی ایک سیاسی لیڈر کو الیکشن کی دوڑ سے باہر رکھ سکتے ہیں۔ یہ بڑے حوصلہ افزا ریمارکس تھے۔ آج بھی ایک ہارڈ ہٹنگ جو ڈائیلاگس ہے اس کا تبادلہ ہوا بیرسٹر گوہر علی خان کے بیچ، حامد خان کے بیچ اور چیف جسٹس کے بیچ۔ اعتزاز احسن صاحب بھی روسٹرم کے اوپر آئے اور ہر طرح سے یہ کوشش کی گئی کہ جو بلے کا نشان ہے اس کو بچایا جائے، اور آج یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو کیوں چیئرمین بنایا اور جس طریقے سے انہوں نے یہ عدالتی جنگ لڑی، ان کی ٹیم نے یہ جنگ لڑی، یقیناً وہ اس جیت کے جو ہیں وہ مستحق ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں۔ سماعت میں یہ چیز واضح ہو چکی تھی کہ بھائی جو اکبر ایس بابر ہیں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکلاء کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ اکبر ایس بابر کو کیسے جو ہے وہ پارٹی سے نکالا گیا تھا۔ وہ دستاویزات جو ہیں وہ سامنے رکھ دی گئیں، عدالت کے سامنے ثبوت عدالت کے سامنے رکھ دیے گئے، اور تمام جو قانونی اور آئینی جو ماہرین ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ بلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے اور یہ نشان انٹرا پارٹی الیکشن کے ساتھ انٹر لنک نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے کہ خود چاہیے تھا کہ یہ ان معاملات میں نہیں پڑتا۔ ایون یہ کہ پشاور ہائی کورٹ سے اب تو الیکشن کمیشن کی جو چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھی آ گیا ہے۔ خود آج چیف جسٹس نے ریمارکس دیے اور کارروائی میں، عدالتی کارروائی میں یہ بات بولی کہ بھئی ہم جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو معطل نہیں کرتے۔ ڈیفینیٹلی یہ اس فیصلے کے خلاف گئے ہیں اور اس کی جورسڈکشن کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، لیکن چونکہ سپریم کورٹ نے آج فیصلہ کرنا ہے اور بلے کا جو نشان ہے ویکینڈ کے اوپر، چیف جسٹس صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، ویکینڈ کے اوپر انہوں نے اس کیس کی سماعت رکھی تاکہ الیکشن میں کسی قسم کا ڈیلے نہ ہو۔ حالانکہ بلے کے نشان کی واپسی کے جو آثار ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کل بھی پارلیمنٹ میں یہ
قرارداد جمع کروائی گئی ریزولیشن کہ بھائی الیکشن کو 3 مہینے کے لیے ڈیلے کر دیا جائے، لیکن چیف جسٹس صاحب اپنے موقف کے اوپر ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ ہمیں بھی امید ہے کہ ہوں گے، لیکن کچھ خبریں ایسی ہیں کہ بھائی الیکشن کو ملتوی کرنے کی ہر ممکن کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس میں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے، کس حد تک ناکامی ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے کہ الیکشن ہوں گے، وقت کے اوپر ہوں گے، بلے کا نشان جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کو مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی مطلب آپ اسے کہہ لیں کہ جیت ہوگی، اور پی ٹی آئی بہت بڑے پیمانے کے اوپر موبلائز ہوگی، جو کافی ٹائم سے مطلب یہ کہ مشکل حالات میں ہے، ہر روز ان کے خلاف ہی خبریں آتی ہیں، اور جب یہ بلہ ملتا ہے تو پھر ان کی موبلائزیشن بہت زیادہ ہو جائے گی، ایک ان کے اندر انرجی آئے گی، اور وہ کیونکہ اب ٹکٹ بھی جاری ہو چکے ہیں، 2 طرح کے ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں، بلے کا نشان پی ٹی آئی کا ٹکٹ اور دوسرا بلینک ٹکٹ کسی چھوٹی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کے۔ عمران خان ہر طرح کی جو سچویشن ہے اس کے لیے تیار ہیں۔ خان صاحب کا ایک بڑا مشہور فارمولہ ہے، یعنی کہ ان کا ایک کوٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں جیتنے کے لیے نہیں لڑتا، بلکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اگلے کو کس طرح سے ہرانا ہے۔ کیونکہ آپ جب جیتنے کا مائنڈ آپ ہوتا ہے کہ میں نے جیتنا ہے تو آپ ڈیفینڈنگ میں، فیئر میں آ جاتے ہیں، لیکن جب آپ کو یہ ہو کہ میں نے اگلے کو ہرانا ہے تو پھر آپ اٹیکنگ موڈ میں ہوتے ہیں، اور آپ جدوجہد کرتے ہیں، آپ ریسٹ نہیں کرتے، آپ جو ہے وہ مسلسل سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو کیسے شکست دینی ہے۔ یہ 2 ڈیفرنٹ جو ہے وہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، کچھ لوگ اس اسٹریٹجی کو اپلائی کرتے ہیں، کچھ دوسری کو کرتے ہیں۔ لیٹس سی دیکھتے ہیں یہ اسٹریٹجی کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، اور بلے کا نشان ملنے پر پی ٹی آئی کو کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور کس طرح سے پی ٹی آئی کو خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں بیٹھ کے الیکشن جتوا سکتے ہیں۔ طیب اردگان نے 2001 میں اپنی سیاسی جماعت کو جیل کے اندر بیٹھ کر ٹکٹیں جاری کر کے ان کو الیکشن جتوایا تھا۔ خان صاحب کے پاس بھی یہ موقع ہے کہ وہ یہ سارا کارنامہ انجام دیں اور پاکستان کے طیب اردگان بن جائیں۔ اللہ حافظ۔